بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلم لیگ نون کی سربراہی کرنے والا شریف خاندان، جو خود کو حکمران خاندان کہتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ ان سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، اب اقتدار کی ہوس میں وہ سیاسی گڑھا کھودتے چلے جا رہے ہیں اور اپنی سیاست کو اس میں دفن کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے ایک اور قدم ایسا اٹھایا ہے، ایک اور حرکت ایسی کی ہے جس سے انہوں نے گڑھا مزید گہرا کر دیا ہے۔ بظاہر اس کو نون لیگ اپنی بہت بڑی کامیابی کہہ رہی ہے، کہیں گے کہ جناب ہم نے کپتان کی جو جیل میں ہے اس کی ایک وکٹ گرا دی ہے، مگر حقیقت میں ان سے بہت بڑا بلنڈر ہو گیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ NA 121 لاہور سے کامیاب جو ہوئے تھے تحریک انصاف کے حمایتی یافتہ امیدوار وسیم قادر، انہوں نے مریم نواز صاحبہ سے ملاقات کی ہے اور ساتھ ہی ویڈیو بھی ایک جاری کی ہے اس ملاقات کی۔ مریم نواز صاحبہ بھی وہاں پر کھڑی ہیں اور جو کھوکر فیملی ہے اس کے جناب اہم ارکان وہاں کھڑے ہیں، اور آپ کو بتایا کہ چیف فائنانسر یہ کھوکر برادران سمجھ جاتے ہیں۔ نون لیگ کو کوئی بھی کام ہو، پیسہ لگانا ہو، شریف خاندان خود سے تو نہیں لگاتا، جبکہ یہ کھوکر خاندان سے کہیں زیادہ امیر ہوگا، تو ان سے ہی، حتیٰ کہ ان کی ضمانتیں بھی جو ہیں ان کے لیے کوئی رقم چاہیے وہ بھی اسی خاندان نے فراہم کرنی ہے، اور یہ ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ہیں۔ خیر، اب جناب ہوا یہ کہ یہ وسیم قادر صاحب نے مریم نواز صاحبہ سے ملاقات کی اور نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا، اور یہ NA 121 لاہور سے کامیاب ہوئے تھے وسیم قادر۔ تحریک انصاف کا انہوں نے ووٹ حاصل کیا، عمران خان صاحب کے نام پر انہوں نے ساری کیمپین چلائی، اور شیخ رحیل اصغر صاحب جو مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں ان کو ہرانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب جب ان کو ہرا دیا تو اب ان کی ویڈیو آ گئی ہے، جی میں تو جا رہا ہوں نون لیگ میں، اور اب آپ یہ سوچئے کہ اس کے بعد اب لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اسے ٹکٹ دلوایا، اور دوسرا بیرسٹر گوہر جس نے عمران خان کی مرضی اور مشورے کے بغیر 70% ٹکٹ دیے، وہ کہہ رہے ہیں، اب یہ احتشام لباسی کہہ رہے ہیں کہ جی اس ٹکٹ دینے کا ذمہ دار وہ شخص ہے جس نے دلوایا، یا بیرسٹر گوہر علی کہ جی کیوں ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے۔ امیدواروں کے ساتھ ساتھ کور کمیٹی پر نظر رکھیں، عمر ایوب، شبلی فراز اور تمام لیڈران پر کوئی بھی کسی بھی وقت ضمیر بیچ سکتا ہے، عوام کو انہیں روکنا ہوگا۔ اب یہ جو بات ہے کس سے غلطی ہوئی ہے میں اپنی جگہ مانتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ منڈی میں ہمیشہ سوداگر رہتے ہیں، اور یہ کام نون لیگ کو بہت اچھی طرح آتا ہے۔ ان کی پیدائش اس طرح سے ہوئی تھی، نون لیگ بنی اس طرح سے تھی، پیسے کی بنیاد پر۔ کس طرح انہوں نے جا کر کس کے گھر پر سریا لگایا، اور اس کے بعد کس طرح یہ وزیر بن گئے اچانک میاں نواز شریف صاحب، اور پھر وزیر اعلیٰ بن گئے، IGI بنی، چھانگا مانگا کی سیاست ہوئی، وہاں لوگوں کو پیسہ اور پتہ نہیں کیا کیا دیا گیا۔ IGI میں انہوں نے پیسہ لیا، یہ پروون فیکٹس ہیں، میں خود سے نہیں کہہ رہا، IGI بنائی، اس کے لیے پیسہ لیا انہوں نے۔ اب یہ پھر جس طرح PDM بنا رہے ہیں نا پھر سے، یہ سب ماضی میں ہو چکا ہے، لیکن اب فرق یہ ہے کہ اب ان کی سیاست ختم ہو رہی ہے۔ یہ سیاست میں آئے بھی ایسے تھے اور سیاست سے جا بھی ایسے ہی رہے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، کیونکہ اب جو نوجوان پاکستان کا ہے جس نے آگے اب لے کر چلنا ہے ملک کو، اور سب سے زیادہ آبادی نوجوانوں پر ہے جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیے ہیں، وہ ان چیزوں میں نہیں آتا کہ ہم جو بھی کر لیں کچھ نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا، نہیں، انہوں نے دکھا دیا کہ اس سے فرق پڑتا ہے۔ اب یہ جو لوٹے ہوئے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ جسٹس قاضی فیصل صاحب کے فیصلے کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ جناب بلہ چھین لیا، تو اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ جی آزاد امیدوار کہلائیں گے، اور یہ پہلے سے پلان تھا، اور اس کا ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو اس کا اندازہ تھا، یہ ساری گیم تھی، کہا جا رہا تھا آزاد بھی آ جائیں گے ساتھ، تو اب یہ کیا بڑی اچھی حکومت چلا لیں گے، شاید کچھ لوگ اور یہ توڑ دیں، زیادہ سے زیادہ بہت مشکل ہے، ویسے 2-4 لوگ توڑ دیں گے، اس سے زیادہ توڑ دیں گے، لیکن اگر یہی بات ہے کہ جناب اب دیکھیے تحریک انصاف کے لوگ ٹوٹ کے جا رہے ہیں، تو میں آپ کو پچھلے 2 سال کی کہانی بھی نہیں سناتا، چھوڑ دیں پاکستان کی تاریخ۔ آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کی حکومت جانے کے بعد پھر جس طرح گرفتاریاں ہوئیں، جو کچھ ہوا، ان کی پارٹی توڑی گئی، اس میں سب سے اہم لوگ کون تھے؟ پرویز خٹک اور محمود خان ان میں اہم سمجھے جاتے تھے کہ جی دونوں وزیر اعلیٰ رہے ہیں، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ جناب، اور میں نے خود پڑھا ہے، ابھی تک موجود ہے، ریکارڈ مل جائے گا آپ کو، بڑے بڑے صحافی کہنے لگے کہ جی تحریک انصاف ختم شد۔ پرویز خٹک کہہ رہے ہیں کہ میں نے تحریک انصاف بنائی تھی، میں ختم کر دوں گا۔ جہانگیر ترین نے کہا کہ یہ ساری تحریک انصاف میں نے بنائی تھی، ان کا پیسہ چلا تھا، ان کا جہاز اڑا تھا، یہی تھا نا سب، اور جناب یہ تو سارا کچھ ایسے تھا، اسٹیبلشمنٹ تھی، ہمارا پیسہ تھا، سب تھے، ہم بن گئے، تو بھائی بنا دینا پھر۔ اب کہاں گئے جہانگیر ترین، کہاں گئے پرویز خٹک، پورا خاندان ہار گیا، محمود خان ہار گئے، یہ سب ہار گئے، جتنے لوٹے تھے وہ سب ہار گئے، اور ان کا سوشل بائیک آؤٹ ہوا باقاعدہ۔ کہاں ہے راجہ ریاض، بتائیے مجھے آپ، عثمان بزدار کہاں ہیں؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مجبوری میں چھوڑ کر گئے ہوں گے، لیکن وہ الیکشن میں بھی نہیں آئے۔ فرق حبیب کہاں ہے؟ مراد راز کہاں ہے؟ بتائیے نا مجھے، کہاں لوگ یہ گئے؟ سوچئے ذرا ان کا کیا حال ہوا۔ اچھا آپ کہیں گے جی چلو اس نے سیاست ختم کر لی، پیسہ تو بہت بنا لیا ہوگا۔ بھائی اس طرح کے لوگوں کے کام پیسہ بھی نہیں آتا۔ اب یہ کیا سوسائٹی میں آ جا سکیں گے؟ اپنے ووٹر ہزاروں انہوں نے ووٹ لیے، چلو عمران خان کے نام پر ملے ہوں گے، ان کو کسی نے کیا دیا ہوگا، لیکن اب کیا ان کا سامنا کر سکیں گے؟ ٹھیک ہے، اچھا یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ جی یہ بھی کوئی گرفتار ہوئے تھے یا لاپتہ ہوئے تھے، اور اس کے بعد یہ ہوا ہے۔ یہ حماد اظہر نے اس طرح کی ٹویٹ بھی کی ہے،
اور اب آپ یہ دیکھیں کہ اس پر اب عارفہ نور صاحبہ ڈان اس پہ پروگرام بھی کرتی ہیں اور کالم بھی لکھتی ہیں اور کہتی ہیں جی ووٹ کو عزت دو. یہ لوگ اب کس طرح سے سامنا کریں گے؟ اب صحافی بھی ان کو کہیں گے جی دیکھیں آپ کے لیے اتنی ریگنگ کی گئی، اتنی ریگنگ کی گئی، اتنی دو نمبری کی گئی، پھر بھی اس کا مطلب ہے کہ آپ میں کانفیڈنس نہیں تھا کہ یہ کسی وقت بھی یہ لوگ جو کہ ہم نے چوری کیا ہے مینڈیٹ، یہ واپس جا سکتے ہیں. تو ہم جو عمران خان کے لوگ جیتے ہوئے ہیں ان کو ہم کسی طرح سے لالچ، دھونس، دھمکی کے ساتھ پیسہ لگائیں، جو ہم کرتے ہیں. سندھ آپ نے دیکھا، سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوا، تو اس طرح کر کے جب ہم حکومت میں آ جائیں گے. لیکن اس کے بعد کیا کیا؟ سیاسی کالک کی ملی اپنے منہ پر. سیاسی طور پر کیا ہوا؟ آج یہ کیا پی ڈی ایم کا جو دور رہا اور ایک دوسرے پر ڈالتے رہے کہ جی اتنا برا دور تھا پاکستان کی تاریخ کا. یہ پیپلز پارٹی کہتی ہے، بلاول صاحب کہتے رہے کہ جی ہو بہت برا دور تھا، بربادی تھی. آج پھر اسی کے فارمولے طے ہو رہے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ کس طرح سے یہ ملک کو چلا سکیں گے پھر اب؟ شہباز رانا صاحب نے یہ خبر ٹریبیون پہ لگی ہوئی ہے، انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین دور یہ ثابت ہو گیا فیکٹس کے ساتھ. معاشی طور پر آپ مہنگائی کو دیکھ لیں، آپ قرضوں کو دیکھ لیں، وہ پی ڈی ایم کا دور تھا. تو اب عمران خان صاحب کو جب چھوڑ کر گئے تو انہوں نے کہا جی ختم ہو گئی، اور عمران خان کہتے رہے جی میں اکیلا بھی رہ گیا تو میں لڑوں گا. تحریک انصاف اس کے بعد باقاعدہ نظر آ گیا جی یہ تو بڑی پیوریفائی ہو گئی ہے. سلمان راجہ جیسے لوگ آ گئے ہیں، شیر افضل مروت جیسے لوگ آ گئے ہیں، اور بے شمار لوگ آ گئے، اور وہ دنوں میں ہیرو بن گئے. اور وہ جو لوگ تھے کچھ کہہ رہے تھے گند صاف ہو گیا، اچھا ہے جی چلا گیا. تو تحریک انصاف ان لوگوں کے جانے سے، اس طرح کے لوگوں کے جانے سے نہ تو کمزور ہوئی، نہ اس کا ووٹ بینک کم ہوا، وہ مضبوط ہوئی، زیادہ زبردست ہوئی، زیادہ طاقتور ہوئی، اس کا ووٹ بینک بڑھ گیا. اتنا تو کبھی تحریک انصاف کا تھا ہی نہیں. اور اب یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں یہ تحریک انصاف کو اور مقبول بنائیں گی. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ آپ حیران ہوں گے کہ بھئی یہ تو وکٹ گری ہے اور یہ اتنا بلنڈر کیسے ہے. بلنڈر اس لیے ہے کہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ اسی طرح ہی چل سکتے ہیں. ان کو صرف یہی سیاست آتی ہے، اور یہ سیاست اب ریجیکٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. ماجد نظامی صاحب بہت زبردست صحافی ہیں. ایک تو انہوں نے اس حوالے سے بتایا ہے کہ چکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی اس سے قابل ذکر نقطہ یہ ہے کہ سابق ڈپٹی میئر لاہور وسیم قادر پہلے بھی مسلم لیگ نون میں تھے اور حمزہ شہباز گروپ کے روح رواں تھے. حمزہ شہباز سے اختلاف اور تلخ کلامی کے بعد نون لیگ چھوڑ گئے. اب مریم نواز شریف سے ملاقات کو اس تناظر میں بھی دیکھنا اہم ہے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی مریم نواز کو نہیں ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا. یہ اتنا مطلب فضول قدم اٹھایا ہے کہ اس پر اب شہباز شریف یا نواز شریف بھی ساتھ نہیں کھڑے ہو سکے، لیکن مریم کو ساتھ کھڑا کر دیا گیا. ان کے لیے اب شرمندگی ہے. ان کو جواب دینے پڑیں گے کہ آپ تو ہمیشہ لوٹوں ہی کی سیاست کرتے ہیں، کہاں گیا ووٹ کو عزت دو. یہ ہارس ٹریڈنگ یہ نہیں بند کر سکتے. اچھا اس کے ساتھ جناب ماجد نظامی صاحب بتا رہے ہیں کہ جی بہاول نگر سے سابق ایم این اے اور مسلم لیگ نون کے امیدوار چودھری نور الحسن تنویر اس الیکشن میں ہار گئے. ان کا مسلم لیگ نون میں وہی مقام تھا جو زمان پارک اور تحریک انصاف میں افتخار رسول گھومن کا ہوا کرتا تھا. تو ایسے لوگ تو ان کے ہار رہے ہیں. اور فیکٹ سنیے کہ کس طرح یہ نون لیگ جو ہے تحلیل ہو رہی ہے، یہ ختم ہو رہی ہے. یہ سمجھتے ہیں جناب اب لوگ لکھ رہے ہیں کہ آپ کو کچھ سوچنا ہوگا، کیونکہ یہ تو آہستہ آہستہ نون لیگ کی سیاست ختم ہو رہی ہے. جس طرح پنجاب میں پیپلز پارٹی کا حال ہو گیا، اب یہ نون لیگ کا وہ حال ہو چکا ہے. اب یہ صرف ادھر سے مانگ تانگ کے اور پکڑ پکڑ کے کام چلا سکتے ہیں، آئندہ کے لیے ختم ہے. ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اب تک سوچ رہے ہیں جی ہمیں ووٹ کیوں نہیں پڑے، انہی حرکتوں کی وجہ سے آپ کو ووٹ نہیں پڑے. جو خرم دستگیر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہمارا ووٹر نہیں نکلا، نہیں وہ اب نکلے گا بھی نہیں، وہ اب رہا ہی نہیں ہے. اب دیکھیے ماجد نظامی صاحب لکھتے ہیں الیکشن نتائج کو سامنے رکھیں تو وسطی پنجاب میں مسلم لیگ نون مسلسل نیچے کی جانب جا رہی ہے، یہ ان کا گڑھ تھا. دوسری جانب تحریک انصاف مضبوط ہو رہی ہے. مسلم لیگ نون کے 2013 میں، اب فیکٹ سنیے گا بہت دلچسپ ہیں، ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. مسلم لیگ نون کے 2013 میں 88 ممبران قومی اسمبلی تھے، جس کو آر او کا الیکشن کہا سب نے. اس طرح اب ہو رہا ہے آر او کا الیکشن. 2018 میں کم ہو کر 49، چلیں ابھی کہیں گے 2018 میں تو ہمیں ہرایا گیا، لیکن چلیں 88 سے 49، اور پھر اب 2024 جو نون لیگ کے لیے اس سے بہترین الیکشن زندگی میں نہیں ہوئے ان کی کبھی بھی. اتنے اعلیٰ کمال الیکشن کہ 60 پر ہی انہوں نے کہا جی ہم حکومت بنا رہے ہیں. تو اور اس کو کہا جی کوئی کہیں دھاندلی نہیں ہوئی. تو 2024 میں 38، یہ بھی اتنی دھاندلی کر کے اب دیکھیے کہ 2013 سے 2018 میں 49 پہ آ گئے، اور اب 2024 میں 49 سے بھی 38 پہ چلے گئے ہیں. وہ بھی مانگ تانگ اور ساری ڈرگنگ کر کے ان کے 38 ایم این اے منتخب ہوئے ہیں اس ساری بیلٹ سے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کسی وقتی لہر کا نتیجہ نہیں ہے کہ جناب کچھ ایسا ہو گیا، وقتی نہیں. کیا مسلم لیگ نون کو اپنی حکمت عملی تبدیل کرنے کی سنجیدہ ضرورت ہے؟ بالکل ضرورت ہے، لیکن وہ نہیں کریں گے، وہ اسی پہ جائیں گے. اب آپ یہ دیکھیے یہ 38 اب ہوئی ہیں، اب یہ پتہ نہیں اگلی دفعہ 5-10 ہی رہ جائیں گی، اور شاید وہ بھی نہ رہیں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں. اس طرح سے لوگوں میں اس سے ریئیکشن آ رہا ہے. وسط اللہ خان صاحب سینئر صحافی ہیں، پروگرام بھی کرتے ہیں نان نیوز پہ، کالم بھی بڑا زبردست لکھتے ہیں بی بی سی میں. وسط اللہ خان نے کیا خوب کہا، ووٹ کو نہ صحیح خود کو ہی عزت دے دو. نہیں جناب، ان کو عزت نہیں چاہیے. پھر ایک اور دلچسپ خبر سنیے. کراچی میں چوری اور چھینی کی گاڑیوں کا دھندا کرنے والا 35 مقدمات کا ملزم آزاد ایم این اے بننے کے بعد نواز شریف کے کارواں کا حصہ بن گیا.
جو کہ جتنے چور ڈاکو ہوں گے، جتنے اس طرح کے دو نمبری ہوں گے، تو ان کے لیے سب سے اچھی جگہ یہ ہے کہ وہ شریف خاندان کے ساتھ جا کر مل جائیں، اور ایسے لوگ ان کو مل رہے ہیں، سودے بازیاں چل رہی ہیں، اور لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے تو بریانی پر، اور اس کے بعد پیسے بھی اوپر پھینکنے ہیں، تو ان کی سیاست ختم ہو رہی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس سے تحریک انصاف کو کمزور ہوگی۔ وقتی طور پر آپ کو لگتا ہے کہ سیٹ بیک ہوگا، اور میں نے آپ کے سامنے دلیل رکھ دی ہیں، دلائل رکھ دی ہیں، آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ میری بات سے کتنے متفق ہیں کہ یہ جو ساری حرکتیں ہو رہی ہیں تحریک انصاف کو مزید مضبوط بنائیں گی، اور وہ تحریک انصاف اور آگے بڑھے گی، اور ان کے پاس اور بہتر لوگ آ جائیں گے، اور اس طرح کی سیاست کو جس طرح پہلے دفن کر دیا گیا ہے، تو اب پہلے ہی لوگ سارے جو لوٹے ہوئے جو چھوڑ کر گئے ان کا کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ان کی سیاست، تو ان کی بھی سیاست ختم ہو جائے گی اور بہتر لوگ آ جائیں گے، تحریک انصاف اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی، ووٹ بینک ان کا اور بڑھ جائے گا۔ تو اور کر لیں جناب، اس طرح کے اور جتنے توڑنے توڑ لیں تاکہ تحریک انصاف کا اور زیادہ فائدہ ہو جائے، تحریک انصاف اور بہتر طریقے سے نہ صرف پاکستان پوری دنیا میں نظر آئے کہ بھئی یہی جماعت ہے، باقی تو وہ یہی الزامات نون لیگ پیپلز پارٹی بھی لگاتی تھی، پیپلز پارٹی نون لیگ پر ہارس ٹریڈنگ کرتے ہیں جی، یہ کرپٹ ہیں جی، فلاں ہیں جی، اب سارے مل کر اسی کام پر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ حافظ۔